بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے سلسلہ میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین جو اہل ایمان ہوں گے، صالح اعمال کرنے والے ہوں گے، کل قیامت کا منظر ہوگا، یوم حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب۔ یہ تو تذکرہ ہوا نا اہل جنت والوں کا، لیکن کچھ سرکش لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، برا ٹھکانہ ہوگا۔ طاغین سے مراد یہاں سے مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ طاغین سے مراد کفار ہیں، اور بعض نے یہاں سے مراد یہ بھی لیا کہ مسلمان بھی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے اور بغیر توبہ کیے فوت ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ جہنم جو مستقل ٹھکانہ کفار کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے انکار کرنے والوں کا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، ان کا مستقل ٹھکانہ ہے، اور جو مسلمان ہوگا، اہل ایمان ہوگا، وہ مستقل طور پر جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر جہنم میں جائے گا تو اپنی گناہوں کی سزا لینے کے بعد اس کو بالآخر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ طاغین سے مراد کفار ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کیا اور دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ جہنم یصلونھا فبئس المہاد، فرمایا ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کو برا ٹھکانہ قرار دیا ہے جہنم کو۔ اب اللہ کے نزدیک جو برا ہے وہ کتنا برا ہوگا۔ ہم دنیا میں رہ کر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا ٹھکانہ مل جائے، ہم اپنا گھر بھی بناتے ہیں نا تو اچھی جگہ پہ، صاف ستھری جگہ پہ کوشش کرتے ہیں، اس ٹاؤن میں جائیں، اس کالونی میں جائیں جو بالکل صاف ستھری ہو، جس کا نظام سونا ہو، تو وہاں پہ ہم پلاٹ بھی خریدتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں۔ دنیا میں ہم نفاست کو پسند کرتے ہیں، اچھی جگہ کو پسند کرتے ہیں، تو جب یوم محشر ہوگا تو تب بھی حضرت انسان کی خواہش تو یہ ہوگی کہ اس کو اچھا ٹھکانہ مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ترغیب دی ہے کہ اگر اچھے اعمال کرو گے، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، تو پھر تمہارے لیے ٹھکانہ اچھا ہوگا، وہ جنت ہے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی بسر کر دی اور دین اسلام سے روگردانی کر کے زندگی بسر ہوئی، گناہوں میں زندگی بسر ہوئی، تو پھر برا ٹھکانہ ہے، اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ هذا فلیذوقہ حمیم وغساق، فرمایا یہ ہے پس تم کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کو چکھو۔ اب یہ عذاب کی ایک صورت یہ ہوگی کہ جہنم میں کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہوگی جو کہ جہنمیوں کو پلائی جائے گی۔ ایک پانی بوائل ہوتا ہے، بوائل ہوتے ہوتے وہ کھولنا شروع ہوتا ہے، جب کھولتا ہے تو اس کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کھولتا ہوا پانی، اب دیکھیں گرم پانی پینا بڑا مشکل ہے، کھولتا ہوا پانی، اور وہ بھی جہنم کا پانی، یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ جو کفار ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اور دوسری بات بیان کی غساق، پیپ ہوگی۔ ایک قول کے مطابق یہ وہ پیپ ہوگی جو کہ جہنمیوں کی کھال اور گوشت سے نکلے گی، اور ایک جہنمیوں کے جو آنسو نکلیں گے اس سے بھی پیپ بہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس پیپ کا ایک ڈول جو ہے وہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ بدبودار ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ مشرق میں ڈال دیا جائے تو مغرب بھی بدبودار ہو جائے، اگر مغرب میں ڈال دیا جائے تو مشرق بھی بدبودار ہو جائے، اتنی جو ہے وہ بدبودار وہ پیپ ہے۔ اب جہنمیوں کے لیے عذاب کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی اور بدبودار پیپ ہوگی۔ فرمایا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو مشرق اور مغرب بدبودار ہو جائے۔ اللہ کی پناہ، دیکھیں کتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ تو اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں صالح اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ جب گناہ ہو جائے تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آ کے جھک جاتا ہے نا، رب کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہذا
اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آگے ارشاد فرمایا وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فرمایا اس طرح کے اور بڑے عذاب ہوں گے۔ یہ تو ایک عذاب کا تذکرہ کیا گیا نا، کھولتا ہوا پانی اور پیپ جو ہے، بدبودار پیپ، اس کا ذکر ہوا ہے۔ فرمایا اس طرح کے اور بہت سارے عذاب ہوں گے۔ اب دیکھیں، ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اور اہل عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا سما پیدا کریں۔ جو بندہ دنیا میں رہ کر آخرت کا سما پیدا کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جنت کا یہ اعلان ہے قد افلح المومنون، کہ جو مومن ہوں گے وہ فلاح پا جائیں گے، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔